السلام علیکم، ویلکم ٹو رائل گیسٹ. میں حسین خان. آج کا جو ہمارا شو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہمارا اسپیشل ایپیسوڈ ہے. آج ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک ریسرچ اسلامک اسکالر ہیں, مدارس میں بھی پڑھاتے ہیں اور اسلامک فائنانس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے. میرے بھائی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, مفتی عزیر عثمانی صاحب. ویلکم ٹو آور شو. مفتی عزیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی اور میری بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مشہور نام جو انڈسٹری کا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ. عزیر بھائی, آپ کی اور میری تو بہت ہی پرانی ایک دوستی بھی چلتی آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ ہمارے رائل گیسٹ ہیں, ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یہ عثمانی فیملی, تقی عثمانی, رفیع عثمانی, شبیر احمد عثمانی, یہ عثمانی فیملی کا اسلامک اسکالرشپ میں کیا, ایک تو ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہماری فیملی عثمانی فیملی ہے. میں خود عثمانی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. عثمانی فیملی ایک بہت بڑی فیملی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو ان کی نسل میں جو افراد ہیں وہ عام طور پر عثمانی کہلاتے ہیں. ہماری فیملی بنیادی طور پر انڈیا سے تعلق رکھتی ہے, اتر پردیش سے تعلق تھا, دیوبند سے تعلق تھا. تو میرے جو پردادا ہیں مفتی شفیع عثمانی صاحب, وہ دیوبند کے مفتی اعظم پاکستان تھے اور وہ وہاں کے سب سے بڑے مفتی تھے, صدر مفتی تھے, اور انہوں نے بڑی دینی خدمات سر انجام دی اور وہاں پر تقریباً وہ کیا کہتے ہیں عرصہ دراز تک خدمت کرتے رہے. پھر قائد اعظم جب پاکستان بنا تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پاکستان تشریف لے آئے اور 1948 میں, جب آپ کو معلوم ہوگا جب پاکستان بنا تو پاکستان کا اس وقت کوئی آئین موجود نہیں تھا. پاکستان کا کوئی آئین موجود نہیں تھا, بلکہ پاکستان 1935 کا جو آئین جو انگریزوں نے بنایا ہوا تھا اسی کو فالو کر رہا تھا. تو سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ تھی کہ ایک ایسا آئین بنایا جائے جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو, اسلامک رولنگز کے مطابق ہو. اس آئین میں بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عام بات نہیں تھی, اس کے لیے ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو جو میرے پردادا تھے مفتی شفیع عثمانی صاحب, وہ اس وقت انڈیا میں تھے, دیوبند میں تھے, پاکستان بن چکا تھا. تو قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن اس کو بنانے کے لیے معزز مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے میرے جو پردادا تھے ان کو بلایا, ان سے کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں اور آ کر یہ بنائیں. چنانچہ میرے پردادا نے وہاں سے اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ, جن میں اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے, مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی تھے, مفتی شفیع عثمانی صاحب کے 5 بیٹے ہیں. سب سے بڑے میرے دادا ہیں ذکی کیفی صاحب, پھر مفتی تقی, پھر نمبر ہے مولانا رضی صاحب کا, ان کا انتقال ہو چکا ہے, میرے دادا کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اس کے بعد مولانا ولی راضی صاحب ہیں, یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نمبر ہے. پھر مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں, مفتی اعظم پاکستان. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کو تو سب جانتے ہیں. تو وہ پورا انہوں نے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن جو اس وقت پاکستان کے آئین کا حصہ ہے الحمدللہ 1973 کا, وہ انہوں نے بنائی. اور جس میں کہ کیا کہتے ہیں جو سب سے بڑی جو وہ ہے پاور ہے, آپ کو معلوم ہوگا, وہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہم اس کے بطور خلیفہ ہیں زمین پر. جو سب سے بنیادی ایک رول بنایا گیا الحمدللہ, تو وہ بنایا گیا. تو ہمارے فیملی کی الحمدللہ پاکستان کے بنانے میں بڑی خدمات ہیں, کنٹریبیوشن بہت کنٹریبیوشنس ہیں. میں آپ کو واقعہ اگر چھوٹا سا بتاؤں, اگر میں زیادہ لمبا آپ کی بات نہیں کرتا ہوں, بالکل گو ہیڈ. تو آپ کو معلوم ہوگا جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت ریفرینڈم ہونا ضروری تھا کہ کون کون سی جو اسٹیٹس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گی اور کون کون سی اسٹیٹس ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گی. تو کچھ اسٹیٹس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا یہ انڈیا کے ساتھ جائیں گی یا پاکستان کے جائیں گی, جس میں ہمارا KPK کا ایریا شامل تھا, اس کو صوبہ سرحد کہتے تھے اس کو, NWFP. اسی طرح جو بنگلہ دیش کا جو حصہ تھا اس وقت زمانے کا, وہ معلوم نہیں تھا وہ پاکستان کے ساتھ جائے گا, انڈیا کے ساتھ جائے گا, کیا صورت ہوگی. تو اس وقت یہ طے پایا, چونکہ ہمارے جو پردادا تھے مفتی شفیع عثمانی صاحب, انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. آپ بلیو کریں کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پاکستان کی بنانے میں شامل تھے, انہوں نے وہاں سے صدر مفتی ہونے کی حیثیت سے ریزائن کیا, کیونکہ وہاں سے جو فتویٰ جا رہا تھا, چونکہ اس علماء میں بھی 2 کیا کہتے ہیں جماعتیں ہو گئی تھیں. ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ جو کانگریس ہے ان کو فالو کرنا چاہیے, جو ہمارے بڑے تھے وہ قائد اعظم کو فالو کرنا چاہ رہے تھے. چنانچہ انہوں نے ریزائن کیا اور اس کے بعد پھر وہ قائد اعظم کی امام پر یہاں پر تشریف لائے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے ساتھ صوبہ سرحد میں, اور انہوں نے پورے صوبہ سرحد میں تقریریں کی. اس میں میرے دادا بھی شامل تھے, میرے پردادا بھی شامل تھے, ماشاءاللہ, پوری تقریریں کی. اور الحمدللہ جو ریفرینڈم ہوا
وہ صوبہ سرحد آج پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے. ماشاء تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سرحد کا پاکستان میں حصہ ہونے میں ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے الحمدللہ. آپ کا مدارس سے بھی تعلق ہے, آپ نے درس نظامی کہاں سے کیا؟ جی مدارس سے میرا بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ ہماری پوری فیملی ہی مدارس سے ریلیٹ کرتی ہے. درس نظامی میں نے الحمدللہ اسٹارٹ کیا جامعہ اشرفیہ لاہور سے, تقریباً 6 سال میں نے وہاں تک پڑھا, سادسہ تک پڑھا. جامعہ اشرفیہ تو میرا خیال ہے کہ لاہور کا سب سے قدیم اور سب سے سالڈ حنفی مدرسوں میں جی بالکل لاہور ہی کیا بلکہ پاکستان کے چند ایک بڑے جو مدارس ہیں ان میں شامل ہوتا ہے یہ. تو الحمدللہ وہاں سے میں نے اپنی جو تعلیم تھی وہاں حاصل کی. اس کے بعد پھر میں جامعہ دارالعلوم کراچی چلا گیا. جامعہ دارالعلوم کراچی وہ یونیورسٹی ہے, وہ ادارہ ہے جو کہ مفتی شفیع عثمانی صاحب میرے پردادا نے قائم کیا تھا, اور اب مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کو باقاعدہ ان کی زیر سرپرستی ادارہ چل رہا ہے. اچھا. تو جو میری جو فائنل جو میری ہماری جو کوالیفیکیشن تھی جو جس کو کہتے ہیں دورہ حدیث, وہ میں نے وہیں جا کر کیا ان کی زیر سرپرستی. اور دارالافتاء جو ہوتا ہے یہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد 3 سال اسپیشلائزیشن کے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تخصص فی الافتاء. جیسے کہ ہمارے یہاں PhD ہوتا ہے تو وہاں پہ تخصص فی الافتاء ہوتا ہے. تخصص کا دارالافتاء از دی رائٹ ٹرم. یس دارالافتاء یعنی دارالافتاء کا مطلب ہے کیا فتویٰ جاری کرنے والا گھر, مفتی. بالکل. تو وہاں میں نے 3 سال الحمدللہ پڑھا جامعہ دارالعلوم کراچی سے, دارالافتاء سے. جامعہ دارالعلوم کراچی کا جو دارالافتاء ہے اس وقت اگر میں یہ کہوں گا تو بلا مبالغہ یہ بات ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں بہترین دارالافتاء میں سے ایک ہے, پوری دنیا میں, ناٹ ان جسٹ ان پاکستان اور ان ایشیا, پوری دنیا میں. کیونکہ وہ ڈائریکٹلی مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم مدظلہم العالیہ کی زیر سرپرستی چل رہا ہے, اور الحمدللہ وہاں سے تعلیم حاصل کی, اللہ کا شکر ہے. اور اس میں ایک بات میں ضرور ذکر کروں گا کہ ہماری جو تعلیم تھی اس میں ہمیشہ انہوں نے ایک بات یہ کہی اسپیشلائزیشن میں, تخصص میں, کہ آپ کا جو کردار بطور مفتی ہوتا ہے وہ کردار آپ کا ایک جج کا ہوتا ہے, جیسے قاضی ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اگر ایک فتویٰ آتا ہے جس میں ایک کیا کہتے ہیں ایک آپ کے مسلک کا کوئی بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور وہ غلط ہے, ایک دوسرے مسلک کا بندہ سوال کر رہا ہے وہ صحیح ہے, تو آپ نے ایز اے جج فیصلہ کرنا ہے, اس کی طرفداری نہیں کرنی, بلکہ آپ نے جج فیصلہ کرنا ہے کہ جو سوال ہے اسلامی شریعت کے مطابق اس کے مطابق جواب دینا ہے. تو الحمدللہ وہاں سے سیکھنے کا موقع ملا, بہت سیکھنے کا موقع ملا. آپ نے دارالعلوم کراچی کے بارے میں کہا نا کہ پوری دنیا میں اٹس ون آف دا بیسٹ. میں مزے کی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں جب لاء کالج میں تھا نا, تو میرے لاء کالج کے بالکل اپوزٹ نا ایک مسجد تھی, تو وہاں میں جمعہ پڑھ رہا تھا. تو وہاں پہ مجھے ایک فارنر ملا, تو وہ تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق تھا. تو میں اسے بات چیت کرنا شروع ہو گیا کیونکہ اسلامک لاء میں مجھے بھی بڑی دلچسپی تھی بچپن سے. تو اس سے ڈسکشن شروع ہوئی. تو میں نے کہا یار آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں یار میں بیسکلی دارالعلوم کراچی سے کورس کرنے آیا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا یار آپ کے اپنے ملک میں نہیں, کہتا آپ کو پتہ نہیں کہ پوری دنیا میں ون آف دا بیسٹ یہ شمار ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر مجھے پتہ چلا, اور پھر میں نے اس کے بارے میں ریسرچ بھی کی کہ پاکستان میں کچھ مدارس ایسے ہیں جن کا پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک نام ہے. آپ سر بلیو کریں کہ پاکستان میں جو ماسٹرز ہوتا ہے, جو ہمارے اس کا ماسٹر ہوتا ہے اس کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایگزام دینے والے ہوتے ہیں, جو وفاق المدارس کے تحت امتحان دیتے ہیں, تقریباً کوئی 8 سے 9 ہزار اسٹوڈنٹس ہر سال ہوتے ہیں. جی. ان 8 سے 9 ہزار اسٹوڈنٹس میں سے جامعہ دارالعلوم کراچی اسپیشلائزیشن کے لیے صرف 10 سے 15 اسٹوڈنٹس لیتا ہے. صرف 10, اور ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے, ان کی چیکنگ. اور جو نہیں ہوتے پھر وہ کون سے دارالعلوم میں جاتے ہیں؟ وہ پھر دوسرے اداروں میں جاتے ہیں. بہت بڑے اور بھی بڑے ادارے ہیں, جامعہ الرشید ہے موجود, جامعہ اشرفیہ موجود ہے, لیکن عام طور پر لوگوں کی اول پریفرنس جو ہوتی ہے وہ جامعہ دارالعلوم کراچی کی ہوتی ہے الحمدللہ. تو وہاں پر آتے ہیں لوگ. اچھا زہر بھائی, آپ کا بہت گہرا تعلق ہے مدارس کے ساتھ. کچھ کرٹیسزم مدارس کے اوپر بھی اٹھتی ہے فرام کامن پیپل کہ جب وہاں سے ایک طالب علم فارغ ہوتا ہے دارالافتاء سے یا درس نظامی سے, تو وہ جب کامن لوگوں میں آتا ہے تو وہ ان کے ساتھ گھل مل نہیں سکتا صحیح طرح. تو یہ کیا ڈفرینس کیوں آ جاتا ہے اس کی پرسنالٹی میں, اور کیا یہ ویلڈ آرگیومنٹ ہے؟ نہیں, یہ اتنا ویلڈ آرگیومنٹ نہیں ہے. سوال کسی حد تک ٹھیک ہے, کسی حد تک غلط ہے. تھوڑا سا وہ سخت ہو جاتا ہے, تھوڑی سی ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتا ہے. یہ دیکھیں, اصل میں مدارس آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو حالات کی رفتار ہے, جو پیس ہے, اس پہ ڈھال رہے ہیں آہستہ آہستہ. بہت سارے مدارس نے اب ایسے کورسز شروع کروا دیے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. آپ
یقین کریں ہمارے یہاں اسٹرانومی کا کورس ہوتا ہے, فلکیات کا کورس ہوتا ہے اچھا باقاعدہ, جس میں بتایا جاتا ہے کہ آج کل جیسے آپ کو پتا ہے ایک ہاٹ ایشو جو ہے, چاند جو ہے وہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا, کیا ہے, کیا کس سمت میں ہے, یہ سکھایا جاتا ہے ہمیں. انگلش سکھائی جاتی ہے باقاعدہ, اکنامکس سکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح حلال فوڈ کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یعنی جس رفتار سے جس طرف دنیا جا رہی ہے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اب تو اس میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں الحمدللہ مدارس, اس میں جرنلزم سکھائی جا رہی ہے, صحافت سکھائی جا رہی ہے. آپ کا تعلق صحافت سے, تو صحافت سکھائی جا رہی ہے کہ صحافت کیسے ہو رہی ہے, کیا کرنا ہے. یعنی علماء کو وہ طریقے سکھلائے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ پہلے تو دیکھیں بنیاد سیٹ بنائی جاتی ہے, بنیاد بیسکس آپ کی بن گئی, اس کے بعد پھر وہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ کا اتنی فیلڈز ہیں, آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ہو, وہ جرنلزم اس کو پسند ہو تو اس میں جانا چاہے. ہمارے الحمدللہ بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. تعلق اسلامک فائنینس سے, جی آف کورس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی طرح کیا کہتے ہیں بے شمار جو ہمارے علماء ہیں وہ جرنلزم میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید کے کافی ہمارے جانے والے ساتھی دوست اور علماء اکرام, بہت ان کا صحافت سے تعلق ہے, بہت اچھا. اچھا اب یہ سوال ہے کہ روم فار امپروومنٹ تو ہے نا, یعنی کہ فار ایگزامپل اب فزکس میں آپ تھیوریٹیکل فزکس کی ماڈرن تھیوریز بھی سکھا سکتے ہیں. فلسفے کے اندر جو ماڈرن جو اس وقت فلسفہ ہے کنٹمپرری, وہ بھی سکھایا جا سکتا ہے. تو دیر از روم آف دیکھیں سکھانے کو تو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, لیکن چند باتیں ہمیں بنیادی سمجھنی چاہیے. فلسفے کا تعلق پھر علم الکلام کے ساتھ بھی آ جاتا ہے نا, تو اس لیے اس میں تھوڑی سی وہ فارورڈنس تو آنی چاہیے نا تھوڑی سی. بالکل, لیکن دیکھیں اس میں بنیادی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جو اسٹوڈنٹ انجینئر بن رہا ہے اس کو ہم کبھی کہتے ہیں کہ یار تمہیں اسلامیات جو ہے نا تمہیں عالم بھی ہونا چاہیے, اس کو ہم نہیں کہتے. تو اسی طرح جب اس کو نہیں کہتے تو ہم اس کو جو کیسے کہیں گے تمہیں انجینئر بھی ہونا چاہیے, ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اس کی بیسکس ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بنیادی آنی چاہیے. انفیکٹ انجینئر کو بھی بنیادی بیسکس آنی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بچے کو پڑھانا چاہیے, کون سا کورس پڑھانا چاہیے, کس میں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں امپروو کر سکتا ہے. اور آپ نے جہاں تک بات کی امپروومنٹ کی, آف کورس یہ تو اگر دنیا میں کوئی شخص کہتا ہے کہ امپروومنٹ اب ختم ہو گئی ہے تو بے وقوف ہے وہ. ہم بھی کہتے ہیں امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے اور ہو رہی ہے الحمدللہ آہستہ آہستہ. آپ کی فیسنیشن اور آپ کا انٹرسٹ اسلامک فائنانس میں کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اور آپ نے یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں فقہ کی طرف تھوڑا سا چلے جاتا ہوں, یا میں مگر اسلامک فائنانس کیا؟ دیکھیں میں 100% یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اسلامک فائنانس ہی کی اسپیشلٹی میں, اصل چیز فقہ ہی ہے جو بنیاد ہے, کیونکہ فقہ کی بہت ساری برانچز ہیں, بہت ساری برانچز ہیں. اور جب ہم 3 سال کا تخصص کر رہے تھے تو میرا ذاتی جو دلچسپی کی چیزیں تھیں وہ معاملات تھے. معاملات سے مراد یہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, اکنامکس ہوتی ہے, وہ میری دلچسپی کی چیز تھی. پھر میں نے اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ جو پاکستان کا فرسٹ اسلامک بینک ہے میزان بینک, اس کو جوائن کیا. الحمدللہ ابھی بھی میں اس کا حصہ ہوں. تو وہاں بھی الحمدللہ ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں. تو ایک بنیادی طور پر توجہ اس طرف بڑھ گئی. پھر میں نے الحمدللہ پی ایچ ڈی بھی کراچی یونیورسٹی سے چل رہی ہے میری, تو میرا جو تھیسس ہے وہ بھی اسلامک فائنانس میں ایک ٹاپک ہے, اسلامک ٹریجری, اسی کے اوپر ہے الحمدللہ, وہ بھی میں کر رہا ہوں. تو ایک یہ فطری دلچسپی تھی جو اس طرف بڑھ گئی ہے. لیکن میں 100% نہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بالکل 100% یہی ہے, بلکہ اسلامک فقہ میری ابھی بھی دلچسپی ہے, جس میں طلاق کے معاملات ہیں, خلا کے معاملات ہیں, جائیداد کے معاملات ہیں. مجھے بہت دلچسپی ہوتی ہے اس میں کرنے میں, تو میں کرتا ہوں الحمدللہ. میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے دنوں قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور اس میں ایک آیت سامنے آئی, تو اس سے میں آپ چاہتا ہوں رمضان کا موقع ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کامنٹری آپ کر دیں. ضرور. کہ جو سود ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے ساتھ ایکویٹ کیا. بالکل بالکل. اگر آپ سود کھائیں گے یا کھلائیں گے تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے. جی. تو اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی کامنٹری بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں یہ ہمارا معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. المیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو 1400 سال پہلے حرام کر دیا. انفیکٹ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں, یہودی, عیسائی, اس میں بھی سود حرام تھا. ایسا نہیں تھا کہ سود حلال تھا پچھلی شریعت میں. جی قرآن شریف میں خود آیت ہے کہ یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ سود نہ کھائیں, لیکن وہ سود کھاتے تھے. وقد نہوا عنہ. تو یہ ایسی چیزیں جو اب آ کے حرام ہوئی, پہلے سے حرام تھی. اب وہ چلتے چلتے 1400 سال گزر گئے, اب وہ ٹائم آ گیا اور سود اسی طرح حرام ہے جیسے کہ پہلے سود حرام تھا. اچھا. اب افسوس کی بات یہ کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ فیلڈ میں ہیں,
میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ روز ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے اینکرز پرسنز ہوتے ہیں, خاص طور پر گیسٹ جو ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کرپشن کے اوپر بات کریں. آف کورس کرپشن پہ بات کرنی چاہیے, کرپشن بہت اہم چیز ہے, لیکن سود سے زیادہ زیادہ خطرناک, یعنی سود جو ہے زیادہ خطرناک چیز ہے کمپیئر ٹو کرپشن. کیونکہ سم ٹائمز اگر آپ نے ابھی غور کیا ہوگا, ایک حکومت کی اسکیم آئی تھی, آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا, تو حکومت کی اسکیم آئی کہ آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ 100, آپ کا 10% ٹیکس تھا, آپ 10% پے نہ کریں, آپ 5% پے کر دیں, 6% پے کر دیں, تو آپ پاک ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے, آپ کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اسکیم آ گئی. لیکن اسلام میں جو سود حرام تھا وہ اسی طرح حرام ہے, وہ کبھی وائٹ نہیں ہو سکتا. اچھا, مگر میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے, جی اس میں تو کوئی یعنی سیکنڈ اوپینین ہے نہیں نا. مفتی صاحب, آپ کا اوبویسلی اسلامک فائنانس سے گہرا تعلق ہے. میں ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکنامکلی اور تھیوریٹکلی کیا پاکستان اگر سود سے پاک ہوتا ہے تو کیا باقی ملکوں کے ساتھ ہم آہنگی اکنامیکل اس کی رہ سکتی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی اس وقت انٹرسٹ بیسڈ ہے, تو پاکستان پھر کس طرح؟ نہیں, پہلی بات تو یہ سمجھے کہ پوری دنیا کی اکانومی انٹرسٹ بیسڈ تو ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سب انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, بالکل ہے, لیکن اس میں ایک چیز اور یہ سمجھ لیں کہ اب جب سے اسلامی بینکنگ اسٹارٹ ہوئی ہے تو پوری دنیا کے جو اب پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ پھیل چکی ہے, یعنی صرف یہ نہیں اسلامی بینکنگ پاکستان میں ہے. اچھا, اس وقت بہت سارے ممالک کلیم کرتے ہیں کہ دے آر 100% اسلامک, کیا کہتے ہیں, ود رسپیکٹ ٹو آئی مین ان کی بینکنگ کے حوالے سے, فار ایگزامپل, جی, جس میں سوڈان ہے وہ کلیم کرتے ہیں. اس وقت ملیشیا میں بہت کام ہو رہا ہے اسلامی بینکنگ, یس بہت کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے, بحرین میں بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور IMF جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑی خطرناک چیز ہے IMF, ان کا بھی اسلامی بینکنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے, ان کا نرم گوشہ ہے, نرم گوشہ نہیں, ان کا وہ اس پہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, ہونا چاہیے, اور ان کے اس پہ ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں اگر آپ نے لون لینا ہی ہے IMF سے پاکستان لیں, جی جی, تو آپ اسلامی بینکنگ کے تھرو لیں, ان کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کی طرف جائیں, ان کے ذریعے کام کریں. بالکل. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم چونکہ ساری دنیا جو ہے وہ انٹرسٹ پر چل رہی ہے تو ہم بھی انٹرسٹ پر چلیں گے, ایسی بات نہیں ہے. وے آؤٹ موجود ہے, آپ نکالنے کی طرف تو جائیں, آپ اس کی طرف جائیں گے تو راستے نکلیں گے, ورنہ تو ہم ایک ہی چکر میں بیٹھے رہیں گے. آپ کے خاندان کے بزرگ جو ہیں اوبویسلی تقی عثمانی صاحب, رفیع عثمانی صاحب, بہت بڑے نام ہیں. جی جی. آپ نے جب اسلامک بینکنگ میں کام کیا تو آپ نے ان کے کام کو آگے بڑھایا؟ جی, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آگے بڑھایا, یہ تو بہت بڑا یعنی لفظ ہے کہ میں نے بہت آگے بڑھا دیا اس کو. حقیقت میں تو کام انہوں نے آگے بڑھایا, ہم تو اس میں اب مگر کوئی نوک پلک سواری آپ نے بس, یعنی یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی جو ہدایات کی روشنی میں جو تھوڑا بہت کام کیا وہ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں, نوک پلک سوار رہے ہیں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی جنگ ہے, فائٹ ہے اگینسٹ ربا, وار اگینسٹ ربا ہے یہ. ہم نے ربا کو پاکستان سے ایلیمینیٹ کرنا ہے, اور الحمدللہ ہمیں بہت ہی پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے ہر جگہ سے, آہستہ آہستہ الحمدللہ. پاکستان میزان اسلامی بینکنگ جو ہے الحمدللہ اب تقریباً 20% کو ٹچ کرنے والی ہے پوری اکانومی کا, اور یہ آئی مین انشاءاللہ جو اسٹیٹ بینک کا ویژن ہے, اسٹیٹ بینک بھی الحمدللہ کافی اس میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ تقریباً کوئی آئندہ 10 سالوں میں یہ 50-50 شاید کراس کر جائے انشاءاللہ. عزیر بھائی, بریک کی طرف چلتے ہیں, اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. جی, ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, آپ اس وقت دیکھتے ہیں رائل گیسٹ ود زین خان. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی عزیر عثمانی صاحب. مفتی صاحب, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا ربا, رمضان کا موقع ہے, تھوڑا سا رمضان کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم اس وقت کچھ رمضان ٹرانسمیشنز دیکھتے ہیں, کچھ, ساری نہیں, ان میں کچھ بہت ہی ڈسٹیسٹفل قسم کی کچھ حرکات ہوتی ہیں. تو رمضان کا موقع ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ جب رمضان کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ رمضان ٹرانسمیشنز کو تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے ایک اسلامک ٹیسٹ کے اندر, اس کی بجائے کہ اس میں ڈانس ہو رہا ہو اور دوسری چیزیں ہوں. دیکھیں, میں خود ایک ماڈریٹ بندہ ہوں, آپ 11 مہینے کر لو, آپ کا میڈیا کا کام ہے, مگر ایٹ لیسٹ رمضان میں آپ کو نہیں لگتا اسلام کی روشنی میں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ کی جو بات ہے وہ شاید ہر پاکستانی کی آواز ہو, میرا خیال ہے, گمان یہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ چند سالوں میں کیا عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ, اور یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ کوئی 5 6 60 سال میں شروع ہوا ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے کیا چکر ہے, اوپر سے چینلز میں آپس میں دوڑ بہت لگی ہوئی ہے ریٹنگز کی, تو اس کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے
یعنی عالم علماء جو برائے نام لیتے ہیں اپنا عالم ہونے کا، کیا کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، اور وہ ایسی ایسی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر. ایک آپ کا جو ایک لیبل ہے وہ بدنام ہوتا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کریں، علماء کو بدنام نہ کریں. ریٹنگز کے دور میں اب ایک اور چیز میں پرسنلی جتنا میں اسلام کو سمجھا، اور آپ مجھے سیکنڈ کر سکتے ہیں یا مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، اوبویسلی آپ کا یور این ایکسپرٹ. اسلام مٹیریلسٹک بیہیویئر سے آپ کو منع کرتا ہے، اور یہ جب گیم شوز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں وہی مٹیریلزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ گاڑی جیت گئے، آپ یہ جیت گئے، آپ نے فون جیت گئے، جبکہ اسلام آپ کو ایک سادہ زندگی، تھوڑی سی ایک سادگی کی طرف تھوڑا سا یہ تو میں سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں، بہت معذرت. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا حصہ تو نہیں ہے. یعنی رمضان ٹرانسمیشن جو ہے یہ اس پہ گیم شوز تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس کا. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ اللہ کی بات کریں، دین کی بات کریں، نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، وہ ہے آپ کرنا چاہیں کریں، ضرور کریں، اچھی بات ہے، دین پھیلتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے میڈیم سے پھیل رہا ہو، لیکن آپ گاڑی کو دلوا رہے ہیں، پھر گاڑی میں دلوانے کے لیے موبائل فون دلوانے کے لیے ساتھ گاڑی کے ساتھ، اور جو وہ ہے پارٹیسپینٹ اس کے ساتھ وہ ایسی ایسی حرکات کر رہے ہیں، اس کو اتنا ذلیل کروا دیتے ہیں، اتنا اس کو گرا دیتے ہیں انسانیت کے درجے سے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ تو میں پرسنلی میں نا رمضان میں گیم شوز کے خلاف ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، باقی 11 مہینے کر لو، مگر ایٹ لیسٹ رمضان کا خدا را آپ ایک تھوڑا سا احترام رکھیں. آپ دیکھیں کہ رمضان می ایز اے لے پرسن جو میں اسلام کو پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں وہ اعتکاف کا ہے، پھر روزے کا یہ مہینہ ہے، پھر قرآن مجید نازل ہوا، کتنا زیادہ سیکرڈ منتھ ہے، اور کس طرح کی عبادات اس میں ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بالکل. تو تھوڑا سا فلسفی اعتکاف ہمیں بتائیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اعتکاف جب آپ مطلب مسجد جاتے ہیں، ایک آئسولیشن میں رہتے ہیں، یہ بڑی ایک اسپرچول ایک پریکٹس ہے، تو اس کی تھوڑی سی فلسفی بتائیں. اعتکاف جو ہے ایک بہت ہی شاندار عظیم عبادت ہے، اور اس میں انسان یہ کرتا ہے کہ دنیا سے کچھ دنوں کے لیے کٹ آف ہو کر مسجد میں آ جاتا ہے، اور اس کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے، بیوی بچوں سے سب سے الگ، تھوڑی دیر کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لگاؤ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کی سنت ہے. اور اس کا جو ثواب ہے، ایک تو یعنی جب آپ انسان بیٹھتا ہے اعتکاف میں تو آٹومیٹلی اس کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کوئی ذات ہے جو اس کو سن رہی ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو سمجھ رہی ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو رسپانس کر رہی ہے. تو آٹومیٹلی اس کا تعلق جو ہے نا مضبوط ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو اس کا اپنا ثواب ہے وہ بہت زیادہ نہیں. اعتکاف میں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر عمل ثواب ہے، چھوٹا چھوٹا کام بھی ثواب ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یعنی اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو بھی ثواب میں ثواب ہے آپ کو، تو اس کا تو ہر کام ثواب ہے. تو ایسی عاشقانہ عبادت ہے. اب میں آپ سے ایک فتویٰ لینا چاہتا ہوں. اعتکاف میں اگر ایک بندہ فون استعمال کرے تو اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے؟ ٹیکنیکل سوال پوچھ لیا. نہیں، اعتکاف میں اگر کوئی بندہ فون استعمال کر لے ضرورت کی خاطر، اور اگر فیس بک وغیرہ استعمال کرے تو کوئی بہت ہی ضروری چیز ہو، بلا ضرورت تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، نامناسب ہے. اعتکاف میں یہ بات بھی ہے کہ آپ بندہ خاموش بھی نہ بیٹھے بلکہ کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہے. تو اگر وہ فیس بک میں لگا رہے گا اور یوٹیوب میں لگا رہے گا اور سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام پہ لگا رہے گا، پھر تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوگا. وہ تو پھر ایک مکروہ چیز ہے، وہ تو ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن ضرورت کی خاطر اپنے گھر والوں کو کال کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، گھر والوں نے کوئی آپ سے رابطہ کرنا ہے، کوئی ضروری بات ہے، اس کے لیے تو فون استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ویسے جو ہے نا وہ اعتکاف میں ایک خاص جو اعتکاف کا مقصد ہے اس کو پورا ہونا چاہیے، اس کی روح کو پورا ہونا چاہیے. رمضان کا موقع ہے، فلسفی آف فاسٹنگ، روزے کی فلسفہ بھی آپ بیان کر دیں. اور میں آپ سے یہ کیوں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں روایات کچھ پڑھی ہیں اور کچھ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو پچھلے جو اسلام سے پہلے جو مذاہب گزرے ہیں، اس میں جوڈائزم اور کرسچینٹی ہے، اس کے اندر بھی فاسٹنگ تھی. بالکل. تو یہ اسلام سے پہلے کی عبادات ہیں جو اسلام نے اوبویسلی پھر اس کے بعد ان کو پیوریفائی کر کے پھر اڈاپٹ کیا. تو یہ تو بہت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو یہ جو روزہ ہوتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، روزے کا بڑا آسان فلسفہ ہے. اس کا آپ مثال ایک گاڑی سے دے سکتے ہیں. سارا سال انسان گاڑی چلاتا ہے، اپنی جو اس کی جو وہیکل ہے وہ چلاتا ہے، اس میں کبھی کچرا آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اس کو ایک بار اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ ٹیوننگ نہیں کروائے گا، گاڑی کو ٹھیک نہیں کروائے گا، اس کا آئل چینج نہیں ہوگا تو گاڑی صحیح نہیں چلے گی اس کی. انسان مسلمان سارا سال کام کرتا ہے، اپنے کاموں میں دھندوں میں لگا ہوا ہے،
کاروبار میں لگا ہوا ہے, الٹی سیدھی چیزوں میں لگا ہوا ہے, تو سارا سال کچرا اس کے دل میں پھنستا رہتا ہے. پھر وہ جو مہینہ آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس کی فلسفی یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اور تمہارے سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. وہ جو کچرا پھنسا ہوا تھا وہ اس مہینے میں انسان اس کو پاک کرتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کی خواہشات ہوتی ہیں, وہ خواہشات آپ غور کریں کہ روزے سے 15-20 منٹ پہلے آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی, کمزوری ہوتی ہے, سامنے کھانا ہوتا ہے. اب آپ امپیشنٹ ہیں, اگر آپ امپیشنس اگر آپ کی زندگی میں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی میں کام کروں بس ابھی کر لوں, تو آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے, آپ پیشنس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, روزہ آپ کو پیشنس سکھاتا ہے. بالکل پیشنس سکھاتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی آپ نے ٹچ نہیں کرنا. نہ صرف یہ کہ پیشنس سکھاتا ہے بلکہ بیسیکلی نفس جو ہے ایک آپ کی خواہشات کا تابع ہے. آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں پانی پی لوں, آپ فوراً پانی پی لیتے ہیں, میں پیپسی پی لوں, پیپسی پی لیتے ہیں, کولڈ ڈرنک پی لوں, کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں. یہاں پہ جب نفس رکے گا تو وہ جو نفس کی خواہش ہے وہ اب ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. جب نفس کی خواہش ٹوٹنا شروع ہو جائے گی تو آپ کا نفس کے اوپر قابو آنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی فتح ہے, جیت ہے بہت بڑی. تو یہ اس کی فلسفی ہے کہ بیسیکلی انسان اپنے اوپر قابو پاتا ہے, وہ جو کچرا اس کا پورے سال لگ چکا ہوتا ہے اس کو وہ پاک کرتا ہے. عزیر بھائی, آپ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا, میں نے بہت ساری اسلامک بکس پڑھی ہیں تقوی کے اوپر, اور ہر اسکالر نے اپنا اس کو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. آپ کے مطابق جب آپ تقوی ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ٹھیک ہے, تقوی کہنے کو تو تقوی ایک لفظ ہے لیکن ایک بہت بڑی چیز ہے, سمندر ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن. ظاہر تو یہ ہے جو ہماری اپیرنس ہے, اور باطن جو ہمارا دل ہے وہ ایسے ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ یقین کریں قرآن کریم میں جو سورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں 11 قسمیں کھائی ہیں, 11 قسمیں کھائی ہیں, اور اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا, کہ یقین کرو کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا, یعنی تقوی اختیار کر لیا, اپنا دل بھی پاک کر لیا اور اپنا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا. تو وہ شخص کامیاب ہے. ہمارے یہاں کامیابی تو یہ ہے کہ ہم تو بہت بڑے امیر بن گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, اور اس میں کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے من زکاہا, جس کا دل بھی پاک, جس کے جو ہے جو اپیرنس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ تقوی ہے بنیادی طور پر. عزیر بھائی, کلاسیکل اسلامک اسکالرز میں آپ کے فیوریٹ کون ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری فیملی کی ہے تو مجھے کہنا پڑ بھی رہا ہے, اور لیکن حقیقت ہے کہ فیوریٹس میں اگر آپ کہیں تو بے شمار ویسے علماء ہیں الحمدللہ, لیکن کرنٹ اگر بات کریں تو تقی اسماعیل صاحب ون آف مائی فیوریٹس الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا. اور ان کی میں نے پڑھا بھی ہے, ان سے ڈائریکٹلی استفادہ بھی کیا ہے, تو الحمدللہ بہت ان کی کتابوں سے جو فائدہ الحمدللہ مجھے نہیں ہوا, پوری امت کو ہوا ہے, پوری دنیا کو ہوا ہے. اور اگر آپ کلاسکس میں دیکھیں امام غزالی ہیں اور باقی ہیں, تو ان میں آپ کے کلاسکس میں کون؟ دیکھیں وہ تو ایسے بڑے نام ہیں, ایسے بڑے نام ہیں, انسان ان کو تصور نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, اور کیا کہتے ہیں امام شافعی ہیں, پھر امام غزالی ہیں. ایسے بڑے علماء ہیں, کسی ایک کا نام لیں تو دوسرے کا نام چھوٹ جاتا ہے, تو اس میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر عالم کی اپنی اپنی جو فیلڈ تھی وہ اپنی فیلڈ میں کمال حاصل تھا, اس کو عروج حاصل تھا. ایسی چیزیں انہوں نے لکھی اور کی ہیں کہ وہ کمال تھی. عزیر بھائی, یہ ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کوئی ایسی لڑائی چل رہی ہے کہ جو لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ امام شافعی کے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں, اور جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کو. یہ مسکنسیپشن بھی ذرا پلیز ہمارے ناظرین کا نکالیں, ایسا ہے؟ نہیں, بالکل یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سارے ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. بالکل, کہ سارے ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. جو دوسرے کا شاگرد ہے وہ دوسرے کے خلاف برا بھلا کیوں کہے گا؟ بالکل, اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف تو ہو سکتا ہے. اختلاف کس بات میں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں پورا اسلام جو ہے اس کی 85% چیزوں میں اتفاق ہے. مجھے بتائیں, سود میں اتفاق ہے, سود حرام ہے. زنا کے بارے میں اتفاق ہے, حرام ہے. شراب کے بارے میں اتفاق ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, توہین رسالت کے بارے میں ہے کہ حرام ہے. اتنی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں, 85% چیزیں حرام ہیں, ان کو تو ہم اڈاپٹ کرتے نہیں ہیں. 90% لگا لیں. چھوٹی سی چیز ہو, معمولی سی, اس میں اگر اختلاف ہو گیا وہ فروعی ہوتا ہے, وہ فروعی اختلاف ہے, اس سے کوئی حرام یا کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اور آپ یقین کریں کہ
امام مالک کے کیا کہتے ہیں بعد امام ابو حنیفہ تشریف لائے، اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں امام شافعی تھے، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل تھے. یہ پوری چین ہے، ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہونا بھی اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی علم آگے بڑھ سکے، اور آپ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن حدود اور آداب اپنی جگہ بالکل وہ ہونی چاہیے. چنانچہ حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اختلاف ہو تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں. آپ جب میرے شو پہ آئے ہیں آپ پہلے تراویح پڑھا کے آئے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیں آپ آج کل پڑھا کہاں رہے ہیں؟ تراویح یا تدریس کہاں کر رہا ہوں؟ تدریس وہ بھی تراویح کا بھی بتا دیتا ہوں. اچھا جی، تدریس تو الحمدللہ جامعہ شرفیہ میں کر رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ جو نہر والی ہے جی مسلم ٹاؤن جو ہے یہاں پہ بھی، اور اس کی ایک برانچ ہے قبا جہاں پہ اب شیخ مطلب تشریف لائے تھے، وہاں بھی میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو تراویح ہے وہ ہماری الحمدللہ مجھے تراویح پڑھاتے ہوئے کوئی 20 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. ہر سال الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی میں نے ناغہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں اس توفیق عطا فرمائے. تو گھر کے پاس ہی ایک مسجد ہے، وہیں پڑھاتا ہوں، ہمارے محلے کی مسجد ہے. فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ فیوچر پلانز میرے اکیڈیمکلی میرے اب یہ ہیں کہ الحمدللہ میری اب کوالیفیکیشن تقریباً مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. میرا عالم کا کورس تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے. پی ایچ ڈی میری الحمدللہ مکمل ہونے والی ہے. کس چیز میں کر رہے ہیں پی ایچ ڈی؟ پی ایچ ڈی میری اسلامک فائنانس پہ ہی ہے، آف کورس اسلامک ٹریجری آپریشنس پہ. تو وہ بھی میری انشاءاللہ ود ان اے منتھ آئی ہوپ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو میرا پلان ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ملک اور دین کی خدمت ہو، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو. میری خواہش ہوتی ہے، ایک خواہش تھی میری لیکن اب وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے میں ذکر بھی نہیں کروں گا اس کا. مجھے بعد میں بتا دیں. میں ضرور بتاؤں گا. میری خواہش تھی وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹائم گزر گیا اس کا. دوسری شادی تو نہیں؟ تو بس ایسی خواہش کا ہم مظاہرہ سب کے سامنے نہیں کر سکتے. تو خواہش یہی ہے کہ اس وقت ملک و ملت کی خدمت ہو، اپنے کام کے ذریعے، اپنی چیزوں کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنی جو ہمارے واعظ ہیں ان کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے خالصۃ نیت کے ساتھ. عزیر بھائی کوئی لاسٹ میسج، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک ینگ اسکالر ہیں، ذرا یوتھ کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں رمضان کے موقع پہ تو وہ کیا ہے؟ بالکل بہت اچھی بات کہی. عام طور پہ میسج جو لوگ دیتے ہیں وہ تو خود بہت بڑے ہائی کوالیفائڈ اور بڑے عالم ہوتے ہیں، مگر آپ ینگ ہیں تو یوتھ آپ کو دیکھ کے ریلیٹ کرے گی نا کہ یار یہ تو ہمارے بس یہ میں ان کو ضرور میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، جہاں بھی کر رہے ہوں، جس طریقے سے بھی کر رہے ہوں، اس میں کمال پیدا کر رہے ہوں، اپنی انفارمیشن اور اپنی معلومات اتنی ضرور رکھیں کہ جس میں آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام سے بچ سکیں، حلال کو طریقے سے کر سکیں. آپ یقین کریں اتنا بھی کام کر لیں گے نا بہت بڑی کامیابی. سبحان. مفتی عزیر عثمانی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہماری شو میں تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہے آپ کا چینل نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا افادہ اس کا حاصل ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت رائل گیسٹ ود زین خان. ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے ایک ریسرچ اسلامک اسکالر، ایک اسلامک ایکیڈیمک مفتی عزیر عثمانی صاحب. ان کی ہم نے زندگی کے بارے میں جانا اور تھوڑی سی فیوچر کے بارے میں بھی ہم نے باتیں کی، اور سیکرڈ رمضان کے موقع پر ہم نے رمضان کی بھی کچھ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں رائل گیسٹ ود زین خان. میں ہوں زین خان. ٹیک کیئر. السلام علیکم.